عقل حیران ہے بھائی، ان پیروں کی اتنی مالیت۔ واقعی اللہ کی بات سچی ہے کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقوں سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو عمران خان ان کی دولت پر کیوں نہیں ہاتھ ڈالتا ہے؟ ان کی دولت پر کیوں نکتہ چینی نہیں کرتا ہے؟ ان کی کرپشن کون پکڑے گا؟ اگر صرف ان کی دولت میں کہتا ہوں پاکستان لائی جائے تو پاکستان کے قرضے اتر جائیں، کیونکہ یہ سارے پاکستانی کی دولت ہے جو انہوں نے لوٹی ہوئی ہے۔ نواز فیملی نے تو پھر چلو تھوڑا بہت کاروبار تو کیا ہے، باقی کرپشن کی ہے انہوں نے تو ساری کی ساری کرپشن کی ہے ان پیروں نے۔ ان کولڑے شریف اور پتہ نہیں تونسا شریف اور کھڑی شریف اور ابری امام اور علی جوہری کی قبر کے مجاور اور عبداللہ شاہ غازی اور منگو پیر اور مکی پیر اور یہ سارے سائیں حیدر بابا صاحب سبحان تین کروڑے والی سرکار، ان کو کون پکڑے گا؟ ان کے مجاوروں کو کون پکڑے گا؟ تو یہ مسئلہ ہے، حقیقی مسئلہ۔ اگر یہ معاملہ کر دیا جائے تو یقین کیجئے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان مزاروں کو گراؤنڈ کر دیا جائے، ان کے پیروں کو بالکل ذرا برابر ان کو معافی نہ دی جائے، سارے پیسے ریکور کیے جائیں۔ یہ پاکستانی مسلمانوں کے پیسے انہوں نے لوٹے ہوئے، بالکل اس طرح عبید اللہ ابن یونس کی طرح معاملہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ساری عرب کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بغداد کا یہ سرکاری دفاتر کا یہ انچارج تھا اور بعد میں گورنر نے خوش ہو کر اس کو بغداد کا گورنر لگا دیا، اور اس نے پہلا کام یہی کیا کہ عبد القادر جیلانی کے جتنے رشتہ دار تھے، کیونکہ ساری حرام کی کمائی کی انہوں نے اپنی بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی، اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنگلے بنائے ہوئے تھے، سب کو مسمار کیا۔ اور غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ رات کو پولیس بھیجی اور اس کی قبر کو کھیڑ کے اس کے اندر جو ہڈیاں تھیں اس کو دجلہ کے اندر پھینک دیا اور کہا کہ یہ اوقاف کی زمین ہے، اس کے اندر کسی پیر اور پیرانے پیر کو دفن کرنے کی جسارت جس نے کی ہے بالکل غلط کیا ہے، یہاں اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہ نجوم الزہرہ جو تاریخ ہے عرب کی، اس کے اندر دیکھیں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، عبید اللہ ابن یونس۔ تو اللہ کے بندو یہ کام کون کرے گا؟ اصل میں اگر صحیح معنوں میں کوئی اللہ کی بات کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے ساتھ مخلص ہے، وفادار ہے، اور دین کے ساتھ مخلص ہے اور وفادار ہے، تو اس کو یہ کام کرنا ہے۔ باقی اگر یہ قوم کے بے شک مخلص ہو سکتے ہیں، اپنے ملک کے مخلص ہو سکتے ہیں اور تاریخ میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے یا اس طریقے سے یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ عمران خان کتنی محنت کر رہے ہیں خالص دنیا کی خاطر، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، مان لیا، لیکن اللہ کی خاطر تو نہیں ہے۔ یہ آپ کو ہم بالکل حق نہیں دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر کہہ رہے ہیں اور کلمے کا مطلب بتا رہے ہیں، یہ نہیں، بالکل یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کلمے کا مطلب آپ خود نہیں جانتے ہیں۔ کلمے کا ماننے والا یہ پیری مریدی کرے گا، کلمے کا ماننے والا جا کے قبر کے اوپر ماتھا ٹیکے گا اور کہے گا یہ میں نے بوسا دیا ہے چوکھڑ کو۔ کلمے کا ماننے والا امام زامن بندوائے گا، کلمے کا ماننے والا یا علی مدد کا پٹا بندوائے گا، کلمے کا ماننے والا اس کے سٹیج کے اوپر سے یا نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کی پکارے لگی کہ کلمے کا ماننے والا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا درس دینے والا یہ کرے گا، تو ان کی بس کی بات نہیں، ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ یہ چونکہ جس طرح کرکٹ کے منجے ہوئے کھلاڑی تھے آل راؤنڈر، ان کو اگر والی بال کے میچ میں ڈال دیا جائے یا فٹ بال کے گراؤنڈ میں ان کو ڈال دیا جائے یا ہاکی ان کے ہاتھ میں پکڑا دیجیے، کیسے کھیلیں گے؟ یہ تو چھکے لگائیں گے، وہاں ہاکی کے اندر بھی سمجھیں گے یہ چھکا ہے، کیونکہ وہ ان کی فیلڈ ہی نہیں ہے۔ یا کشتی یا باکسنگ ان سے کروائی جائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ تبصرہ بھی نہیں کر سکیں گے، کمنٹری بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں کرکٹ ان کی چونکہ فیلڈ ہے، اس میں ماہر ہیں، اس میں ایک ایک نقطے کے اوپر فیصلہ کن رائے ہے ان کی۔ تو اسی طریقے سے یہ جمہوریت کے اندر تو ان کی فیصلہ کن رائے ہے، اور کرپشن یہ جو سیاسی کرپٹ ہے ان کو تو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، بلکہ بہت نقصان پہنچایا انہوں نے اللہ کے دین کو۔ اور اللہ کے دین کی جب بھی کبھی اصلی دعوت اٹھے گی تو سب سے پہلے ان کرپٹ پیروں کو پکڑا جائے گا، مولویوں کو پکڑا جائے گا، ان کا احتساب ہوگا اور بڑا کڑا احتساب ہوگا، اور اس کے بعد جو ملکی کرپٹ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو بھی پکڑا جائے گا، سیاسی لوگوں کو بھی، اور عسکری یا فوجی لوگوں نے، جرنیلوں نے بھی جو کرپشن کی، سب کو پکڑا جائے گا۔ آہستہ آہستہ پوری طرح انصاف ہوگا، اللہ کا انصاف زمین کے اوپر قائم کیا جائے گا جب اللہ کے بندوں کی حکومت آئے گی۔ تو اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی ہے۔